اچھا، ایسے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن میں فیئر بنا دیا گیا ہے، لیکن اگر میں آپ کو اس دفعہ کی بات کروں اپنے جس میں نے کوالیفائی کیا ہے CC فریش 2020، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پریسین کمپوزیشن کا پیپر سننے میں آیا تھا، کافی ٹارگٹ ہوا ہے، اور ایسے میں کافی جو میجورٹی میں ایسپیرنٹس کی کافی اچھی مارکنگ ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو ایک اسٹوڈنٹس کو اپنے ذہن میں ایک فیئر نکالنا ہوگا کہ اس بار یہ پیپر ٹارگٹ ہو، کیونکہ پیپر چیک ہونے سے پہلے آپ کس طریقے سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پیپر ٹارگٹ ہوگا. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ آپ نیگیٹیوٹی سے دور رہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنا دیکھنا ہے، آپ کو اپنی منزل کی طرف جانا ہے، آپ اپنے پیپر کے جواب دیں جو آپ نے اس پہ اتارنا ہے، اپنی سوچ کو اس پہ اتارنا ہے. تو پہلے تو کوشش کریں کہ نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، اور جتنا آپ نیگیٹیو سوچیں گے اتنا آپ کے ذہن میں فیئر ہوگا، اور اس چیز کو آپ جب خوف کے ساتھ اٹیمپٹ کریں گے آپ اتنے اچھے سے اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تو ویل اینڈ گڈ، یو کین گو ٹو دی اکیڈمیز. بہت ساری اکیڈمیز ہیں، آپ نے وہاں سے جسٹ ڈائریکشن لینی ہوتی ہے، پڑھنا آپ نے خود ہے. لیکن ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، میرے پاس بھی کچھ تھوڑی سی ٹائم کا ایشو تھا، تو میں کوئی اکیڈمی نہیں جوائن کر سکی، تو میری تھرو آؤٹ میری سیلف اسٹڈی رہی ہے، یا پھر مجھے جو ہے وہ گھر سے سپورٹ رہا ہے پڑھائی میں. پھر ایسے میں مثال کے طور پر آپ کسی کیونکہ ایک ہی انٹرویو میں اتنی ساری ٹپس کو تو نہیں وہ کور کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کون سا ٹاپک آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پیپر کی بات کر لیتے ہیں، آپ کے پاس سامنے پیپر آیا ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ گرپ کس ٹاپک پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے وداؤٹ رکے ہوئے آپ نے ایٹ لینتھ اس کو لکھنا ہے، کیونکہ اس میں ایسے میں کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتی. پھر اس میں کچھ ٹیکنیکس ہیں، مثال کے طور پر آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنی آؤٹ لائنس کو بیسٹ بنانا ہے اور کمپلیٹ بنانا ہے، کیونکہ آپ کی جو آؤٹ لائنس ہیں وہ آپ کے پورے ایسے کا جو ہے وہ فیس ہیں. اگر آپ نے اس فیس کو پراپر میک اپ کیا ہوا ہے، آؤٹ لائنس کو میک اپ کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کی تھرو آؤٹ دی ایسے جو بھی آپ اینڈ تک لکھیں گے کنکلوژن تک بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. کافی بار کانٹینٹ میں بھی نہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہو، لیکن آپ کو یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹ لائنس کو کس طرح لکھا. آپ مثال کے طور پر کازل اینڈ افیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ایسے آ جاتا ہے، تو آپ نے کس طریقے سے پہلے ریزنز کو بیان کیا، پھر اس کے ریپرکشنز کو بیان کیا، پھر کس طرح سے آپ نے جو ہے وے فارورڈ بتایا. کوئی آرگومنٹیٹیو ایسے آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے آپ نے کیسے اس کو جو ہے وہ کیٹر کیا. آپ نے پیراگرافنگ اس میں کی ہے یا نہیں کی، آپ نے ٹاپیکل سینٹینس کو یوز کیا، تھیسز، اینٹی تھیسز، انڈینٹیشن یوز کی ہے کہ نہیں کی، اور اس کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ جو ہمارے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں کنکلوڈ کرنے کے لیے، آپ نے اس کو بیوٹیفلی کنکلوڈ کیا یا نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں ہی ٹیکنیکلی ایک ایگزامینر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر کانٹینٹ تو ظاہر سے بات ہے، آپ ایک سارے پیپرز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ٹاپک تو کوئی سا بھی آ سکتا ہے، چاہے وہ کرنٹ افیئر ہو، پاک افیئرز ہو، کوئی ٹاپک آ جائے، کوئی سوشو اکانومک ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی کرنٹ افیئر کا ٹاپک آ جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو آپ کو بس ایک ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو اٹیمپٹ کرنا ہے ایسے پیپر میں. کوالٹی کانٹینٹ کی تو میں نے بکس اور جو ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کی، کیونکہ میجر ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ تھرڈ چیز یہ کہ جو ہمارے چلتے پھرتے لائبریری ہمارے مینٹورز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے پہلے اس چیز کا ایکسپیرینس لے چکے ہوتے ہیں. تو کوالٹی کانٹینٹ یہ ہے کہ اس کوالٹی کانٹینٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی تھاٹس کو کوالٹی تھاٹس کرنا ہوگا. آپ کو جو ہے وہ آرگیومنٹس والی چیزوں میں نہیں پڑھنا. مثال کے طور پر آپ کسی ایک سوشو اکانومک ایشو یا ایجوکیشن کی بات کر لیں، یا پھر آپ کے پاس پاورٹی کی بات کر لیں، تو آپ مثال کے طور پر اس میں بھی آپ نے کوئی کوالٹی کانٹینٹ لکھنا ہے. تو آپ نے اگر مثال کے طور پر کسی ایشو کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے، تو ایک نارمل اسٹوڈنٹ اور ایک ایسپیرنٹ آپ کو فرق تب لگیں گے کہ جب وہ اس پرٹیکولر ایشو کو کس لینس کے تھرو دیکھ رہے ہیں، اور کس لینس کے تھرو وہ مثال کے طور پر ایگزامینر کو بتا رہے ہیں کہ اس لحاظ سے. تو اگر کوئی نارمل اسٹوڈنٹ لکھتا ہے تو مثال کے طور پر وہ بہت ہی الگ طریقے سے لکھے اور میں بھی بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوں. لیکن جب ایک ایسپیرنٹ لکھے گا، وہ انہی معاملات کو، انہی مسائل کو، ان کے جو ایک پاسبل سولوشن ہو سکتے ہیں، وہ ان کو ایک الگ طریقے سے لکھے گا، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کوالٹی کانٹینٹ بن جائے گا. تو آپ کے کوالٹی کانٹینٹ بنانے کے لیے ریفرنسز بہت ضروری ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے کویشچن میں اوتھینٹک ریفرنس دیں.
آپ کوئی بلنڈر کرنے کی اس میں کوئی نیڈ نہیں ہے، کوئی ایسے ہارش ورڈ یوز کرنے کی نیڈ نہیں جس میں آپ کو لگے کہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی پولیٹیکل انکلینیشن ہے یا کسی چیز طرح، کیونکہ جو ایسپیرنٹ ہوتا ہے وہ بہت ریشنل ہوتا ہے، وہ بہت نیوٹرل ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھ کر اپنے لحاظ سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اچھی بکس کا ریفرنس دیں. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر انٹرنیٹ سے ہی اگر آپ کوئی ریفرنس دینا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی جو ہے وہ اکانومکس کے حوالے سے کافی ساری ویب سائٹس موجود ہیں، اگر ان کا حوالہ دے رہے ہیں تو دیٹ از بیٹر کہ آپ اس لحاظ سے کریں، تو وہ بالکل ہی یونیک ہو جائے گا دوسروں کی رائٹنگ سے اور کوالٹی بھی آئے گی اس کویشچن میں.